ایک ٹیچر کا کانسیپٹ ہے، استاد کا کانسیپٹ ہے. اس زمانے میں لوگ اپنے بچوں کو اسکالرس کے حوالے کر دیتے تھے، ٹیچرز کے حوالے کر دیتے تھے کہ بچے ان کے ساتھ رہ کر سیکھیں. یہ جیسے یہ جو پوائنٹ ہے اس سے کہ اگر ہمیں کبھی ہم ریڈ ہینڈڈ پکڑ لیتے ہیں یا ہمیں مل جاتا ہے یا ہمیں اسکول سے کال آ جاتی ہے تو ہمارا پہلا رسپانس یا پہلا انٹریکشن ود بچہ کیا ہونا چاہیے؟ بچے کو ریڈ ہینڈڈ کاٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے آپ کو ایموشنلی سیٹل کر لیں. آپ اپسیٹ ہیں، آپ شو کریں گے بچے کو کہ آپ آرام سے جیسے ایسے بات کریں گے کہ میں بہت اپسیٹ ہوں. اور جب آپ بچے سے پوچھتے ہیں تو آپ بچے کو یہ نہیں کہتے کہ یہ آپ نے کیا ہے کہ نہیں کیا. آپ بچے کو اس طرح بات کرتے ہیں کہ یہ جو میرے سامنے آپ کا آیا ہے، مثلا فرض کریں 2 سینیریوز آپ اس طرح دیکھیں. اگر آپ نے پکڑا ہے نا، آپ نے کوئی اس کا کوئی لیپ ٹاپ کھلا رہ گیا تھا، کوئی واٹس ایپ کھلا تھا، یا کہیں پہ بھی کوئی آپ نے اس کی انٹریکشن پکڑ لی ہے، تو آپ فوراً نہیں بتاتے کہ میں نے کہاں سے مجھے پتا چلا. تھوڑا سا ڈیٹیکٹیو پلے کرنا ہوتا ہے تاکہ آپ اس پہ نظر پھر رکھ سکیں. آپ بچے کو صرف یہ کہتے ہیں کہ جی بیٹا مجھے آپ کی یہ بات پتہ چلی، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، اور مجھے آپ کی یہ بات پتہ چلی ہے کہ آپ کی انٹریکشنز بہت مناسب نہیں ہو رہی ہیں، تو میں اس سلسلے میں آپ سے چاہ رہی ہوں کہ مطلب پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ میں نے تو ہمیشہ آپ کو صحیح طرح سے گائیڈ کیا اور صحیح طرح سے سمجھایا ہے. پہلا سوال بچہ یہ کہتا ہے کہ آپ کو کہاں سے پتہ چلا؟ تو آپ اس پہ کہتے ہیں کہ بیٹا یہ بات چھوڑ دیں، مجھے کہاں سے پتہ چلا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کیا ہے کہ نہیں کیا، اور جو کیا ہے اس کو آپ ٹھیک کیسے کریں گے. کیونکہ یہاں پر اب میرا ٹرسٹ بریک ہو چکا ہوا ہے، میں آپ کو ٹرسٹ نہیں کر پاؤں گی، کیونکہ آپ نے ایک سیفٹی کی جو میں نے لائن آپ کو دیا، آپ نے اس کو کراس کیا. تو آپ مجھے یہ بتائیں جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب ہم اس کو ٹھیک کیسے کریں. ٹھیک ہے. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، پہلے تو بتاتے ہیں یہ دیکھو یہ فون پکڑا ہوا ہے، یا کوئی لیٹر، کئی دفعہ بیگ کھولتے ہیں اس میں سے لیٹر نکل آتا ہے. آپ نے پڑھ لیا، تصویر کھینچ لیں، لیٹر واپس ڈال دیں اور کہیں کہ بیٹا میرے نوٹس میں یہ آیا ہے کہ آپ کی کوئی خط و کتابت چل رہی ہے. اس کو آئیڈیا ہو جائے گا آپ نے بیگ دیکھا، لیکن جب وہ پوچھتا ہے تو آپ کہتے ہیں بیٹا اس سے فرق نہیں پڑتا. اچھا بچے ایسی باتیں بھی کہہ دیتے ہیں، آپ میری چیزوں کو دیکھتی ہیں، آپ کو پتہ ہے پرائیویسی ہوتی ہے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. مطلب وہ خود ماشاءاللہ جھوٹ پہ جھوٹ بولیں، لیکن وہ آپ کو پورا درس دیں گے انہی باتوں کا جو آپ انہیں کہتے ہیں. تو آپ ان میں سے کسی بات کا پریشر نہیں لیتے، آپ آرام سے سنتے ہیں، کیونکہ آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ وہ ٹریپ فیل کر رہے ہیں. بچہ ہے 5 کلاس میں، 10 ایئرس کا ہونے والا ہے، اور اس کو کسی بچی نے کلاس میں کیا. اس سچویشن میں مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور میرے لیے پہلے ہی ایبزارب کرنا مشکل تھا کہ ابھی سے اتنی جلدی جی یہ کیسے ہو سکتا ہے. اور وہ بچی بھی، میں نے اسکول جاتی ہوں تو ملتے رہتے ہیں بچوں کے ساتھ، لیکن وہ اس طرح بھی نہیں ہے کہ بہت سوشل ہوتے ہیں لیکن کلاس میں بچے ہوتے ہیں. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے کیا ریئیکٹ کرنا ہے، تو میں نے اس چیز کو اگنور کیا کہ پھر اس نے خود ہی مجھے بتایا کہ وہ میم نے اس بچی کو پہلے بھی ڈانٹا تھا، اس کو سمجھایا تھا، لیکن وہ باز نہیں آتی ہے، وہ کبھی میری بکس کو آ کے ٹچ کرتی ہے، رکھتی ہے، کرتی ہے. تو میں تو ہمیشہ بوائز کے گروپ میں ہوتا ہوں، پہلے آگے بیٹھتا تھا، پھر پیچھے بیٹھنا شروع کر دیا کہ بس میں پیچھے جیسے الگ الگ کلاس سے ہونا شروع کر دیا. اب اس سارے میں نے کوئی انٹریکشن نہیں کیا. یہ اب وقت گزر چکا ہے تو میں اس بارے میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ ابھی تو یہ نہ سمجھ تھا، ابھی اس کا اتنا انٹرسٹ نہیں تھا. جب بچے اب خود بڑے ہوتے ہیں اور خود انٹرسٹ شو کرتے ہیں، پھر ہم کیسے. پہلی بات تو یہ کہ وہ ناسمجھ نہیں ہے. اگر اس کی کلاس میں کوئی ایک بچہ کر رہا ہے، آج کل بچوں کی اویئرنیس کا لیول بہت زیادہ ہے. تو دوسرا یہی ہے کہ آپ ان کو بتاتے رہتے ہیں کہ بیٹا جیسے ایک مدر نے دیکھا کہ اس کی بچی جو تھی وہ انسٹاگرام میں ڈفرینٹ گروپس پہ تھی جس میں لڑکے بھی تھے. تو اس نے اپنی بچی کو بلایا اور اس سے بات چیت کی اور اس کو کہا کہ بیٹا یہ انہوں نے مجھ سے جب شیئر کیا تھا کہ میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ دیکھو یہ درست نہیں ہے رویہ نا. تو ظاہر بیٹی نے بہت وہ کیا. اور آج کل کے جیسے اب بچوں کا یہ بھی چیلنج ہے، وہ کہتے ہیں وی آر جسٹ فرینڈس، ہمارے کلاس فیلو ہیں. اب وہ ماں گھبرا گئی. ماں نے سوچا کہ میں اب کیا بولوں نا، بچہ جب آپ کو یہ کہہ ہی نہیں رہا کہ بھی میرے تو کوئی افیئر ہے، وہ تو کہہ رہی ہے ہمارا گروپ ہے اور ہمارے کلاس فیلوز ہیں اور اس میں لڑکے بھی ہیں لڑکیاں بھی ہیں، اینڈ دیر از نتھنگ رانگ ود دیٹ. تو ماں نے پھر وہی بات ہے مشورے لیے، پوچھا، ڈسکس کیا ہم سب سے. تو پھر اس ماں نے اس طرح ہینڈل کیا کہ اس نے اپنی بچی سے یہ کہا کہ دیکھو بیٹا میرے بھی جاننے والے ہیں، تمہارے بابا کے بھی وہ بزنس کرتے ہیں، جو جاب کرتے ہیں ان کے بھی جاننے والے ہیں، جن میں میلز بھی ہیں فیمیلز بھی ہیں. میرا بھی اگر آپ ابھی فون کھول کے دیکھیں تو رشتہ دار ہیں، جاننے والے ہیں، ان کے میلز کے نمبر بھی آپ کو نظر آئیں گے.
کوئی نہ کوئی واٹس ایپ پہ کسی میل کا میسج بھی نظر آئے, کوئی کوکی ہوتا ہے جس سے ہم نے بات کی ہوتی ہے, کوئی ڈرائیور ہوتا ہے, کوئی ٹیلر ہوتا ہے, کوئی کزن ہوتے ہیں اور رشتے دار ہوتے ہیں. ہم کتنے لوگوں سے بات چیت ہم بھی کر رہے ہوتے ہیں, یہ تو نہیں کہ ہم آئسولیشن میں رہ رہے ہیں. تو اس مدر نے اس کو یہ دکھایا اور کہا کہ ایک سٹیج آئے گا زندگی میں جب آپ مردوں سے گفتگو بھی کر رہی ہوں گی, ہو سکتا ہے مردوں کے ساتھ آپ کام بھی کریں, آپ کی انٹریکشن بھی ہو, لیکن یہ جو بھی اس وقت آپ کی عمر ہے نا, یہ اس کے لیے نہیں ہے. یہ عمر آپ کی اس لیے ہے کہ اس وقت آپ اپنے کریئر کو بلڈ کریں, مطلب اپنی پڑھائی پہ فوکس کریں, اپنی روٹینز پہ فوکس کریں, اپنی ہیبٹس پہ فوکس کریں, اپنے اس پیئر پریشر کو ڈیل کرنے کے لیے اسکلز چاہیے اس پہ فوکس کریں. جب وہ وقت آئے گا نا تو پھر آپ بہت کچھ کر سکو گے. اس وقت جس بھی ایکسپرٹ سے پوچھیں گے وہ کہیں گے اس ایج میں اس طرح کے فورمز پہ رہنا بہت رسکی ہے. یہ صرف میں ہی نہیں کہہ رہی کہ میں جی ایک وہ دینی ماں ہوں تو میں آپ کو یہ میسج دے رہی ہوں. تو وہ یہ کہتی ہیں کہ میں نے اس کے بعد اسے چھوڑ دیا اور اس طرح کے 2-4 اور میسیجز دیے تاکہ اس بچی کو یہ سمجھ آ کہتی, کیونکہ اس پہ پھر اس بچی نے نا سوچنا شروع کر دیا کہ بھئی ہاں ماں ٹھیک کہہ رہی ہے. تو لاجیکل طریقے سے ہم بچوں کو تھوڑا سا اس وقت بتائیں کہ بیٹا ایک وقت آئے گا آپ کی شادی بھی ہوگی اور آپ کو رومانس کا بہت ٹائم ملے گا, اور وہ ایسا رومانس ہوگا جو آپ کو چھپانا نہیں پڑے گا, وہ ایسا رومانس ہوگا جس میں دکھ اور پریشانیاں نہیں آئیں گی اس طرح کی. کیونکہ دیکھیں ایک اور بھی سینیریو ہے نا کہ ہم نے اپنے گھروں میں اس وقت بچوں کو یہ سکھا دیا ہے کہ شادی کو اتنا اچھا انسٹیٹیوشن نہیں ہے. جو ہمارے اپنے مسئلے ہیں وہ ہم نے کھول کھول کے اتنے بیان کیے ہیں کہ ہمارے بچے سمجھتے ہیں کہ شادی تو ایک مصیبت ہے, اس کی بجائے اگر ہم کسی کمٹمنٹ کے بغیر ایک ریلیشن شپ رن کرتے ہیں تو اس میں مزہ ہے, وہ آپ کو ڈوپامین دے رہا ہے. تو پھر بچے اس قسم کی ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو بچوں کو اس پورے پیکج کے لیے تیار کرنا, ان کو سمجھانا, ان کو بتاتے رہنا. اسی طرح اگر اسکول سے آپ کو کبھی بھی انسٹیٹیوشن جہاں بچہ پڑھتا ہے وہاں سے انہوں نے کال کیا ہے, میرے پاس بہت سے ایسے انسٹیٹیوشنز کے ہیڈز ہیں یا کوئی بھی کوآرڈینیٹرز ہیں, وہ مجھ سے بات کرتے رہتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ ہم بہت پریشان ہیں کہ بچے ایسے ایسے بیہیویئر دے رہے ہیں انسٹیٹیوشن میں, اور جب ہم پیرنٹس کو بلا کر بات کرتے ہیں تو پیرنٹس ہم پہ چڑھائی شروع کر دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی دوسرا بچہ ایسا ہوگا, فلاں کا بچہ ایسا ہوگا, میرا بچہ ایسا نہیں ہے. اس ٹیچر کو کیا مشکل ہے کہ وہ آپ کے بچے کو آپ کو بلا کر آپ کے بچے کے بارے میں بتا رہی ہے. آپ اوپنلی سن لیں نا, آپ یہ نہ سوچیں کہ میں ناکام ماں ہوں یا یہ کہ جی میرا بچہ کوئی بہت ہی گناہ گار ہو گیا. آپ اپنے آپ کو بتائیں کہ یہ ایکسپوجر ہے اور اس ایج میں بچے کرتے ہیں. آپ ان کا بلکہ شکریہ ادا کریں کہ تھینک یو سو مچ, آپ میرے نوٹس میں لے کر آئیں, اور ان سے پوچھیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں اس سلسلے میں کیا کر سکتی ہوں, اور پھر اس کو ہینڈل کریں, کیونکہ ہم مس ہینڈل کرتے ہیں سچویشنز کو. تو اکثر اسکول والے پریشان رہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں کسی کو بتا سکتے. جب میں ان کو کہتی ہوں پیرنٹس کو بلائیں, ان سے بات کریں, وہ کہتے ہیں ہم کیسے بات کریں. ماں باپ نہیں سننا چاہتے, بہت بڑے بڑے ڈینائلز کے ساتھ ماں باپ رہتے ہیں, حالانکہ بعد میں کسی سٹیج پہ آپ کے سامنے وہ بات آ بھی جاتی ہے اور اتنی کھل کے آتی ہے کہ اب آپ پچھتاتے ہیں کہ ہاں مجھے اسکول والے بات کہہ رہے تھے وہ درست تھی. تو اس کو شروع سے دیکھ لینا چاہیے. یہ نہیں بچہ بھی آپ کو یہ کہتا ہے ٹیچر میرے اگینسٹ ہیں, ٹیچر نے ویسی باتیں بنائی ہیں. تو وہ جو ایک اصول ہوتا ہے نا کہ where there is smoke there is fire, اور عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتے. تو یہ جو فارمولے ہمارے, میں جب ینگ تھی تو ہمارے خاندان میں تو جتنے بزرگ تھے اس قسم کی باتوں سے فوراً پکڑتے تھے. وہ کہتے تھے چال ڈھال بتا دیتی ہے, تو ہمیں وہ چالیں ڈھالیں نظر ہی نہیں آتی. ہم وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں لیکن ہم ایکچولی گھبراتے ہیں سچویشنز کو ڈیل کرنے سے, اور ہم گھبراتے اس لیے ہیں کہ اب سچویشن بہت مشکل ہو گئی ہوئی ہیں. یہ بھی بات ہے, پہلے بہت سیدھی تھی. دیکھیں نا, ایک لڑکی کا اگر آپ کو پتا چلا کہ اس نے فون پہ جو لینڈ لائن والا ہے کسی لڑکے سے بات کی, یا اسی طرح آتے جاتے کسی نے کوئی رکا شکا لکھا, تو آپ نے ایک دبکا لگایا, وہ بچی سہم جاتی ہے, بیٹھ جاتی ہے, دوبارہ نہیں بات کرتی. لیکن اب تو آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے, وہ لڑکا دوسری سم دے گا, وہ فون بھیجے گا, کہاں کہاں کنٹرول کریں گے. اور ہر دوسری لڑکی کا افیئر ہے, منگنیاں الگ ہیں, افیئرز الگ ہیں, منگیتروں کو بھی پتہ ہے کہ جی یہ اس کا دوست ہے, یہ اس کا دوست ہے. بہت ہی ڈیفیکلٹ سینیریو ہے. پھر یہ کہ بچوں کے لیے جو ایک اور بہت بڑا چیلنج ہے وہ ہے پین آف بیٹریل اینڈ ریجیکشن. ایک کوشچن یہ تھا جو آپ کہہ رہی ہیں کہ قرآن کلاس سے بچوں کو سے وہ جوڑیں, تو چھوٹے بچوں کے لیے تو پھر بھی ہم اس میں لے جا سکتے ہیں, لیکن جب تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں بچے تو ان کو اس طرف اٹریکشن ہی نہیں ہوتی, ان کو اس طرف کس طرح سے
جی بالکل نہیں ہوتی. قرآن کلاس کی طرف بچوں کو اٹریکشن کم ہوتی ہے، اس لیے کہ وہی بات ہے، کوئی کر نہیں رہا ہوتا، جا نہیں رہا ہوتا، آ نہیں رہا ہوتا. اس کو میں کہتی ہوں پیرنٹس کے لیے کہ چوز یور بیٹلز وائزلی. یعنی میں اپنے گھر میں بھی میرے بھی بچے جب اس ایج میں رہے ہیں تو ان کا کئی دفعہ دل نہیں چاہ رہا ہوتا تھا قرآن کلاس میں جانے کا، لیکن میں ان کو ہر چیز پہ چھوڑ دیتی تھی، کمپرومائز کر لیتی تھی. قرآن کلاس پہ کمپرومائز نہیں ہوتا تھا. تو جب ان کے پاس ایک ہی پریشر پوائنٹ ہوتا تھا نا، وہ چپ کر کے چلے جاتے تھے. جب آپ ان کو 10 پریشر پوائنٹس رکھتے ہیں نا، تو پھر بچہ جہاں باقی جگہوں پہ ٹینٹرم تھرو کرتا ہے وہاں بھی تھرو کرتا ہے. مطلب دیکھیں نا، صبح سے میں شروع ہو جاؤں یہی کھانا کھانا ہے، انڈا پورا ختم کرنا ہے، پراٹھا پورا ختم کرنا ہے، الماری پوری صاف کرنی ہے، جوتا یہی رکھنا ہے، اور بال ایسے بنانے ہیں، اور پڑھائی اس طرح کرنی ہے، اور اترنا ایسے ہے، چڑھنا ایسے ہے، چلنا ایسے ہے، یہ کپڑے کیوں پہن لیے، یہ رنگ ٹھیک نہیں ہے، اور پھر کہا قرآن کلاس میں بھی جاؤ، اور 5 دفعہ نمازوں پہ بھی کہنا ہے. مجھے تو اگر یہ بھی نظر آ جائے کہ کوئی بچہ بڑا ہونے کے بعد ذرا سا نماز میں وہ کر رہا ہے، تو میں نماز کے لیے اتنا نہیں کہتی. مطلب میں نماز کے لیے صرف وہی روٹین میں کہتی ہوں، بیٹا نماز پڑھ لو، بیٹا نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، بس. میں پریشر صرف یہی رکھتی ہوں، کیونکہ ہم تیر اور نشتر اتنے چلاتے ہیں، پھر بچے نہیں کرنا چاہتے. تو میں ہر مدر کو یہ کہتی ہوں کہ ایک ہی پریشر پوائنٹ بلڈ کریں، قرآن. آپ بتا دیں کہ سب چیزوں کے اوپر کمپرومائز ہو سکتا ہے، قرآن پہ نہیں. وہ جو ہم ایک بیگ ساتھ کیری کرتے ہیں نا بہت بڑا، جس میں ہم تانے مارتے رہتے ہیں، اس سے ہٹانا پڑے گا. اکثر پیرنٹس میں نے دیکھا ہے بچوں کو جب کلاس میں لاتے ہیں قرآن کلاس میں، پھر واپسی پہ پوچھتے ہیں کیا پڑھا، کیا کیا، مزہ آیا؟ بچہ کہتا ہے نہیں، میں نے تو کچھ نہیں سنا، میں تو سوتا رہا کلاس میں. کیونکہ بچے اس ایج میں بہت سارے ایٹیٹیوڈز دیتے ہیں. کوئی ایسا ٹائم آتا ہے ہمارے پاس کہ بہت ساری لسٹ ہوتی ہے کہ میں نے اس چیز پہ فوکس کرنا ہے بچے کے، لیکن ہم اگر یہ شروع کر دیں کہ ایسے بیٹھو ایسے کھاؤ، تو وہ ایک زیادہ برڈن ہو جائے گا. اور اگر نہ کریں تو پھر ہمارے اوپر گھر والے اور بزرگوں کا پریشر ہوتا ہے کہ ہم نے تمہارے وقت میں تو ایسے ایسے تربیت کی تھی، اور اس وقت بچے کو یہ چیزیں آ جانی چاہیے. آپ کہیں کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے آپ کی ہیلپ چاہیے کیونکہ آپ نے ماشاءاللہ ہماری اتنی اچھی تربیت کی تھی. آپ بچے کو سمجھائیں، ان کو کام دے دیں، جو بولے وہی تالا کھولے. اور جب ان کا اپنا ریلیشن شپ خراب ہونا شروع ہوگا نا، وہ خود پیچھے ہٹیں گے. آپ کے اوپر تو لوڈ نہیں آئے گا نا، آپ تو اپنا کام صحیح کریں گے. تو مجھے تو جو بھی گھر میں کہتا ہے کہ اس کو یہ کراؤ وہ کراؤ، تو میں بہت آرام سے کہتی ہوں کہ یہ کام تو آپ بھی کروا سکتے ہیں، آپ کروا لیں. نہیں تم ماں ہو نا، تو میں کہتی ہوں میرے پاس تو آلریڈی بہت سارے کام ہیں کروانے والے. آئی ایم گوئنگ ود مائی ایجنڈا. میں اپنے ایجنڈے سے نہیں ہٹتی کسی کے پریشر میں آ کر، اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ مجھے کس ڈائریکشن میں ان کو لے کر جانا ہے. اپنی طرف سے تو میں وہ کوشش کروں نا جو کہ بائی پرنسپل درست ہو. تو پین آف بیٹریل اینڈ ریجیکشن، بچے ایکسپوزڈ ہوتے ہیں جس میں ان کو دھوکے ملتے ہیں، دوستوں سے دھوکے مل رہے ہیں. اب آپ دیکھیں بچے کے لیے کتنی مشکل سچویشن ہے. انہوں نے دوست بنائے ہیں بڑی مشکلوں سے، اور گھر والوں نے خوب برائیاں کی ان کے دوستوں کی، تمہارے دوست اچھے نہیں، دوست اچھے نہیں، دوست اچھے نہیں. اور وہ اپنے دوستوں کو پروٹیکٹ کرتے رہے. کچھ عرصے بعد واقعی ان کو اس دوست سے کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا، کوئی مسئلہ ہو گیا. اب وہ اپنے ماں باپ کو بتا نہیں سکتے، کیونکہ پھر اماں کیا کہیں گی. میں نے کہا تھا نا، ہم ان کو اس وقت گلے نہیں لگائیں گے، پیار نہیں کریں گے، ہم ان کو یہ فیلنگ نہیں دیں گے کہ ہاں بیٹا ہوتا ہے ایسے، چلو آپ کے لیے ایک لرننگ ایکسپیرینس ہو گیا. تو وہ اپنی ان بیٹریلز کو خود لے کے خود ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں. اسی طرح سے ریجیکشنز، کتنی جگہوں پہ ریجیکٹڈ ہوتے ہیں. کئی بچے تو گھروں میں آ کے شیئر بھی کرتے ہیں میرا کوئی فرینڈ نہیں بنتا، مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا. اب وہ بھی پیرنٹس ہیلپ لیس ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ بچوں کو کیسے سکھائیں، بچوں کو کیسے اس ایکسیپٹنس کی طرف لے کر جائیں. اسی طرح سے پیرنٹس بھی ریجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. پیرنٹس کی طرف سے بھی بیٹریل آتا ہے، میں تمہاری امی نہیں، میں تمہارے ابو نہیں، ہم تمہیں بس بھیج دیں گے، ہاسٹل بھیج دیں گے. بڑا آسان سلوشن ہم نے سوچا ہوا ہے. ہم یہ نہیں بتا پاتے بیٹا میں کمپیٹنٹ نہیں ہوں، میں نہیں تمہیں ہینڈل کر سکتی، میں ہاسٹل بھیج دوں گی. ٹھیک ہے، ہاسٹل اس لیے تو نہیں بھیجنا ہوتا نا، ہاسٹل تو اس لیے بھیجنا ہوتا آپ کہہ سکتے ہیں ہاں ادارہ بہت اچھا ہے، تمہاری وہاں بہت گروتھ ہوگی، گروم ہوگے، اس لیے میں چاہتی ہوں تم وہاں پڑھو. لیکن یہ کہنا کہ تم مجھ سے ہینڈل نہیں ہو رہے تو میں تمہیں ہاسٹل بھیج رہی ہوں، وہاں تم سیدھے ہو گئے. اب یہ بچوں کے لیے دیکھیں کتنا بڑا ایک چیلنج ہوتا ہے. اور ادھر سے کوئی ان کو پھر آئی لو یو کہتا ہوا نظر آئے، کوئی پیار محبت کرتا ہوا نظر آئے، سوشل میڈیا سے ان کو ڈوپامین مل رہی ہو تو وہ ان کو کتنی اچھی لگے گی. پھر پیئر پریشر ان پہ کتنا زیادہ ہے.
ہمیں اپنے بچوں کے چیلنجز پہ اتنا لگتا ہے نا کہ بچے کو ہر بات پہ انکار کر دینا چاہیے، کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، یہ کیوں بچہ کرتا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ کتنی جگہوں پر حجاب لینے والی خواتین جو ہیں وہ پریشان ہو جاتی ہیں. کتنی خواتین ہیں جو حجاب لینا چاہتی ہیں وہ لے نہیں پاتی. آپ حجاب لے رہے ہیں یا آپ دین کی سمجھ رکھتے ہیں اور اب شادی سیزن ہے اور آپ کو انویٹیشن آ گیا ہے، تھیمز ہیں اور مائیوں ہے اور مہندی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، اور آپ کو سب میں جانا پڑ رہا ہے. اس عمر میں ہوتے ہوئے آپ سب کام کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں سادہ رہنا چاہیے، لیکن میں کیا کروں، دیکھیں نا خاندان میں اتنے لوگ ہیں یا جس سیٹ اپ کے ہم ہیں ہمیں بہت کچھ کرنا پڑتا ہے اور آپ سارے غلط کام کر رہے ہیں. لیکن ہم بچے کو کہتے ہیں نہیں، اگر تمہارے ساتھ والا بچہ کوئی ایسا پینسل باکس رکھتا ہے یا لنچ لے کر آتا ہے تو تمہیں کمپلیکس نہیں ہونا چاہیے، تمہیں بالکل ویسا ہی رہنا چاہیے. ہمیں تو کمپلیکس ہو جاتا ہے نا کہ مطلب ہم سب ویکیشن پہ جا رہے ہیں، ہم نہیں جا سکتے، ہماری وہی ٹوٹی ہوئی گاڑی ہے، ہم کوئی گھر کی ریپیئرز نہیں کراتے. ہم کتنی باتیں اس پیئر پریشر کی وجہ سے اپنے آپ کہہ رہے ہوتے ہیں اور کر رہے ہوتے ہیں. میری بیٹی ہے نا ابھی 10 ایئرس کی، تو اس کو میں نے ایسے بولا کہ بیٹا آہستہ آہستہ آپ بڑی ہو رہی ہو، اسکارف لے کے جانا چاہیے. تو شی امیڈیٹلی ریپلائڈ می کہ مما سب لوگ کیا کہیں گے، سب میرا مذاق اڑائیں گے. اب اس مطلب ایٹ دا ویری مومنٹ مجھے سمجھ نہیں آیا. میں اس کو اپنے آپ کو تو آپ ظاہر بہت سی باتیں کہہ کے سمجھا لیتے ہیں کہ اس کو کیسے سمجھاؤں نا. تو میں کہا آپ تو ہر وقت مجھے کہتی رہتی ہوں میری زندگی میری مرضی، تو آپ نے فرینڈس کو بھی یہ کہنا ہے میری زندگی میری مرضی. ویسے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد میں کافی دیر سوچتی رہی کہ اب ظاہر ہے جب یہ چیز ہم اس کی لائف میں انٹروڈیوس کریں گے تو یہ پرابلمس تو اس کو فیس کرنے پڑیں گے، بالکل کرنے پڑیں گے. اس کے لیے پریپیئر ہونا چاہیے کہ ہم اس کو کیسے سپورٹ کریں یا مطلب ایک اچھا اس کو ہم بالکل جواب یا وہ ہینڈل کرنے کا طریقہ سے. بالکل لڑکیوں کے لیے تو بہت بڑا چیلنج ہے. آپ دیکھیں جب آپ ینگ ہوتے ہیں آپ کا بہت دل چاہتا ہے فیشن کرنے کو، فیشن کرنے کی آپ کو اپرچونیٹیز بھی نہیں ملتے. تو میں اپنی بچیوں کو بھی دیکھتی ہوں کہ کبھی میں اگر ان کو انوائٹ کروں کہیں میں نے جانا ہو کہ چلو میرے ساتھ، تو وہ مجھے سب سے پہلے یہ پوچھتی ہیں کہ وہاں پہ صرف آل گرلز ہوگی. تو پیئر پریشر بھی اسی بات سے ریلیونٹ کہ جب ہم زبردستی کرتے ہیں یا اسٹیج پہ آتے ہیں اور اتنے پیئر پریشر ہوتا ہے. ابھی پچھلے دنوں ایک بہت پرانی فرینڈ سے تھوڑی سی انبن ہوئی اسی بات پہ. میں جس سیٹ اپ میں رہتی ہوں میل آتے ہیں اور میں ہر وقت سجی سمری جو اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے کہ گھر میں جو مرضی کرو سجو سبرو، میں تو وہ بھی نہیں کر سکتی. پھر مختلف فرینڈ نے اس کو مختلف مشورے دیے، بہرحال وہ اس سے لڑائی ہو گئی. وہ اتنی اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں تھی کہ وہ اسٹیبل نہیں تھی. بعد میں اگلے دن خیر وہ سب کو سوری کرتی رہی کہ میں نے پتہ نہیں کیا سوچا تھا. لیکن ایک اس کو جو چبھ رہی تھی چیز کہ ہمیں اجازت ہے عورتوں میں اور ہمیں اجازت ہے گھر میں جیسے مرضی کریں، لیکن ہمیں وہ ٹائم بھی نہیں ملتا گھر میں کہ ہم یہ کر سکیں. بالکل کہ ہم میچور بھی ہیں، ہم بہت سمجھدار بھی ہیں، ہم دین میں بھی اچھے ہیں، لیکن یہ چیز کہیں کہیں نکلتی ہے. دیکھیں میں تو اتنی شادیوں پہ بھی جاتی ہوں، لوگ مجھے کہتے ہیں بالکل سیپریٹ ہوگی، لیکن ویٹر بھی پھر رہے ہوتے ہیں. اور وہ شوہر جنہوں نے کبھی اپنی بیویوں سے شاید 6 دن گھر میں بات نہ کی ہو، ان کو بھی بیویاں یاد آ جاتی ہیں. انہوں نے اسی وقت بیویوں کے پاس آ کے بیٹھنا ہوتا ہے. تو پردے والا تو ماحول ہوتا ہی نہیں ہے. آپ کو آج کل کے دور میں کوئی بھی ایونٹ لیڈیز کا پلان کرنے کے لیے اوور پلان کرنا پڑتا ہے. ہمارے مردوں کو کانسیپٹ نہیں ہے. بیٹی میری وہ اسکارف لیتی ہے جیسے یہ پہنی تھی، لیکن اس کا اب دل چاہتا ہے کہ میں کیا اپنی فرینڈ مجھے ریکویسٹ کرتی ہیں کہ میں میری بال دیکھنے ہیں یا میں اسکول میں اتار سکتی ہوں، آل گرلز کیمپس ہے تو کیا میں کر سکتی ہوں. تو میں اس کو ڈسکریج ہی کرتی ہوں. ابھی تو میں اس کو ذرا ٹھنڈے الفاظ میں کہتی ہوں کہ نہیں، اگر آپ 1 دفعہ کرو گی 2 دفعہ کرو گی تو اس طرح آیا چیز ہے یا کوئی اور دیکھ لے گا، اس طرح اچھا نہیں لگتا، یا کوئی اور بھی اسٹیٹمنٹ. تو اس طرح کی جب بچہ کر رہا ہو تو اس میں اور کیسے اچھے طریقے سے دیکھیں اس کو نا اپرچونیٹیز دینی چاہیے آپ کو. اس کے لیے کچھ ایسی گیدرنگز ہوا کریں، مثلا اس کی فرینڈس کو انوائٹ کر لینا کہ ٹی پارٹی کر لو، کوئی اور ایسے ٹرپس بنا لو جس میں آپ کمفرٹیبلی اپنا جسے کہتے ہیں ڈریس اپ ہو سکو. ان کو یہ سکھانا کہ حجاب ہنڈرنس نہیں ہے. جیسے ان کو ہائکنگ پہ بھی لے گئے، ان کو پکنکس پہ لے گئے، جہاں پہ وہ جو کچھ انجوائے کر سکتے ہیں ان کو انجوائے کرنے دیا. یہ بھی بتایا کہ جو آل فیمیل گیدرنگ ہے اس میں آپ اتار سکتے ہیں، لیکن پھر آپ کو ذرا کیئرفل رہنا پڑتا ہے کہ کسی وقت بھی کوئی مرد جو ہوتے ہیں وہ واک ان کر سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ بچے بہت سارے فیزز سے گزرتے ہیں کہ ہمیں یہ پتا ہے کہ پیئر پریشر ہم نے نہیں لینا،
لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مطلب ہمارا, مجھے لگتا ہے کہ ہمارا گراف اوپر نیچے جا رہا ہوتا ہے, کبھی ہم لے رہے ہیں کبھی نہیں لے رہے, تو یہ کیوں ہے اور ہم کس طرح سے اس کو اوور کم کر سکتے ہیں؟ بعض اوقات ہمیں ہر جملہ اگلے بندے کا برا لگ رہا ہوتا ہے. اچھا, پیئر پریشر جو ہوتا ہے نا, بیسیکلی یہ کہا جاتا ہے کہ دس از این انسیڈ فورس جو کہ ہمارے اوپر آتا ہے. یعنی کئی دفعہ کوئی دوسرا انسان کہتا نہیں ہے, لیکن ایک ایسی سوچ ہوتی ہے, ایسا پیٹرن ہوتا ہے جو ہم پہ پریشر ڈالنا شروع کر دیتا ہے, اور وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے لیے کوئی ایک سٹینڈرڈ سیٹ کیا ہوتا ہے. وہ ہمارا سٹینڈرڈ ہوتا ہے, وہ دوسرے کا نہیں ہوتا, ہمارا ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے. اور اب جب وہ پریشر آتا ہے تو ہم اس سے میچ کرتے ہیں اس سٹینڈرڈ کو. بچے بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے مطابق ہم فیصلہ کرتے ہیں. مثلاً اب اگر ایک بچہ کول نظر آنا چاہتا ہے, اس کا سٹینڈرڈ یہ ہے کہ جی مجھے بڑا اپ ٹو ڈیٹ اور کول نظر آنا چاہیے, اور اس نے اپنے آپ میں دیکھا کہ کول لگنے کا مطلب ہے کہ آپ ویپنگ کر رہے ہیں یا اسموکنگ کر رہے ہیں یا سرٹن ہیئر سٹائل ہے یا سرٹن ڈریس کوڈ ہے یا سرٹن لینگویج ہے. اب اس کو جب وہ بچے نظر آتے ہیں نا کوئی بھی, تو وہ ویسی لینگویج بولتا ہے. ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ وہ اپنے دوستوں سے سیکھ رہا ہے, وہ دوستوں سے کم سیکھتا ہے, وہ صرف اس نے جو سٹینڈرڈ سیٹ کیا اس کو میچ کرتا ہے. اچھا, پیرنٹس جو آپ کہتے ہیں کہ ہم پیئر پریشر, ہم بھی پیئر پریشر لیتے ہیں, تو ہم نے اپنے لیے ایک سٹینڈرڈ سیٹ کیا ہوتا ہے پیرنٹنگ کا, کہ ایک اچھا پیرنٹ کیسا ہوتا ہے. تو جب بھی ہمیں کوئی کہتا ہے کہ مثلا کسی نے کہا کہ تم نے اپنے بچے کو یہاں روکا نہیں, یہ کہا نہیں, اور ہم پریشر میں آتے ہیں, وہ اس وجہ سے آتے ہیں کہ ہم اس کو میچ کرتے ہیں اس سٹینڈرڈ سے, کہ اگر میں نہیں روک رہی تو کیا میں بری پیرنٹ ہوں. لیکن اگر آپ اپنے اندر اس سٹینڈرڈ سے سیٹسفائیڈ ہیں کہ جو میں نے سٹینڈرڈ سیٹ کیا, کرٹیکلی اس کو دیکھتے رہا کریں, وہ ٹھیک ہے, تو پھر آپ نہیں کریں گے بادر. تو جب آپ اس طرح سے لے کے چلتے ہیں نا, تو وہ پھر بچے جو ہوتے ہیں یا جو بھی انوائرمنٹ ہوتا ہے اس سے بچے صحیح طرح سیکھ کے نکل آتے ہیں, سیل آؤٹ کرتے ہیں. وہ چیلنج آپ اس کو منیمائز تھوڑا سا کر لیتے ہیں. بچوں کو کیا چاہیے ہوتا ہے کہ وہ اسٹیڈی رہیں. جب آپ فرسٹریٹڈ ہیں, آپ امپیشنٹ ہیں, تو ان کو اسٹیڈی رہنا ہے. اور پیرنٹس ہوتے ہیں ان ساری باتوں میں, پیرنٹس پریشان ہوتے ہیں, ہم ہوں گے. اور اگر آپ کسی بھی معاملے میں ان کو یہ بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, فکر کی ضرورت نہیں, یہ دنیاوی بات ہے اور دنیا کے پیچھے ہم نہیں جاتے, پیسے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اور یہ کام اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, بچے کیا کرتے ہیں کہ اپنا کام نہیں چھوڑتے. بچے ہم سے دور ہو جاتے ہیں, ایلینیٹ ہو جاتے ہیں. مثلا دیکھیں نا, کبھی بچوں نے کہا اچھا ہم نے مثلا پیزا کھانا ہے, برگر کھانا ہے, آپ نے منگوا بھی دیا, اور جب وہ کھانا شروع کرنے لگے انہوں نے آپ کو آفر کیا. اگر آپ نہیں کھانا چاہتے آپ کہہ سکتے ہیں نہیں میرا دل نہیں چاہ رہا. اچھا, اگر آپ نے کھا لیا تو آپ یہ نہیں کہتے ہم تو دال روٹی کھا کے بھی شکر ادا کرتے ہیں, سادہ کھانا کھانا چاہیے اور یہ نہیں کرنا چاہیے. اور وہ جب منگوا ہی لیا ہے اور کھا ہی رہے ہیں تو اس پہ شکر ادا کر دیں کہ اللہ تیرا شکر ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے ریسورسز دیے ہیں کہ ہم آسانی سے کچھ بھی منگوا کے کھا سکتے ہیں. اور بچے جب اگر کہہ رہے ہیں کہ وہ والا کھانا اچھا تھا یا فلاں کا اچھا تھا یا اس کا مزے کا تھا, تو تھوڑی سی باتیں سن لیں ان کی. ہم تو وہی فل سٹاپ لگا کے ہم کہتے ہیں استغفر اللہ, بس یہی باتیں ہیں, اصل تو دین ہے اور اصل تو وہی بات ہے اللہ کی خاطر سادگی ہے. یہ آج کل کے بچوں کو جب آپ اس طرح کی, جن کے اوپر اتنا بڑا وہ مٹیریلزم کا وہ ہے زور ہے, وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم بچوں کو ہر وقت آرڈر کرنے دیں, ہر وقت کھانے دیں. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جب وہ کوئی دنیا کی بات کرتے ہیں, مثلا بچہ آپ کو کہتا ہے کہ میں تو بہت امیر ہونا چاہتی ہوں, ہم کہ نہیں بیٹا یہ دنیا تو فانی ہے, ہم نے یہاں سے چلے جانا ہے. تو آپ اس میں سے کوئی نقطہ نکال لیتے ہیں نا, ان کو ہم نے اب کیسے کرنا ہے. اب اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے برین کو بہت الرٹ رکھنا پڑتا ہے. آپ کو نا سوچنا پڑتا ہے کہ کہاں پر میں نے کون سی بات کو فٹ کرنا. اچھا, بچے ہنستے ہیں, کئی تو بچے کہتے ہیں اماں نے پھر کوئی ایک پوائنٹ بتا دیا, بول دیا, لیکن دیٹس اوکے, وہ پلیزنٹ طریقے سے ہوا نا. پوائنٹ تو ہم نے دیتے ہی رہنا ہے ان کو ہر موقع پہ, ہر بات پہ, لیکن وہ ایک اچھے انداز میں ہونا چاہیے. تو میں تو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں ہمیں دی ہیں نا, ہم ان کو خود بھی انجوائے کریں اور بچوں کو بھی انجوائے کرنے کا موقع دیں. ہم کئی دفعہ اتنے فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں کہ جو نعمتیں ان کو بھی انجوائے نہیں کر رہے, ان پہ بھی ہم بہت زیادہ فرسٹریشن سے بچوں کے ساتھ چل رہے ہیں. تو یہ یاد رکھیں کہ بچے آپ سے لگاتار آرگیو کریں گے, یہ نارم ہے. انہوں نے گیجٹس پہ آرگیو کرنا ہے, لڑنا ہے, انہوں نے پرمیشنز پہ آرگیو کرنا ہے, لڑنا ہے.
آپ نے نہیں پریشان ہونا, آپ ریلیکس رہیں, گیم آپ کے ہاتھ میں ہے. جب آپ پریشان ہوئے تو گیم کس کے پاس چلی گئی؟ بچے کے پاس. آپ کے پاس ویٹو پاور ہے, آپ بچے کو اجازت دیں گے وہ پوچھے, آپ سے بات کرے, آپ سے نیگوشیٹ کرے, اس طرح وہ اس کا نیگوشیشن سکل سٹرونگ ہوگا.